آج ہم ملتان شہر پر جو مواد ملا ہے اس کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ دریائے چناب کے کنارے ہے، پاکستان کا ایک بہت قدیم شہر۔ جی ہاں، اور اولیاء کی سرزمین کے نام سے مشہور ہے، لیکن اس کی کہانی صرف یہیں تک نہیں ہے۔ بالکل، تو جو ذرائع ہیں ہمارے پاس وہ اس کی تاریخ، ثقافت، معیشت، جغرافیہ سب پر روشنی ڈالتے ہیں۔ جی، اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان معلومات سے جو سب سے اہم اور دلچسپ باتیں ہیں نا وہ سامنے لائی جائیں۔ تو پھر شروع کرتے ہیں۔ ملتان کی تاریخ تو بہت پرانی ہے، وادی سندھ کی تہذیب تک جاتی ہے، لیکن ایک واقعہ جو فوراً ذہن میں آتا ہے وہ سکندر اعظم کا حملہ ہے، 326 قبل مسیح والا۔ جی، وہ واقعی ایک اہم واقعہ ہے، کیونکہ دیکھیں سکندر کو یہاں شدید مزاحمت ملی تھی، وہ خود بھی بہت زخمی ہوا تھا۔ اچھا، ہاں، تو یہ شہر کی آپ کہہ لیں اس وقت کی عسکری اہمیت دکھاتا ہے۔ رہی بات نام کی تو وہ تھوڑی غیر واضح ہے۔ مطلب پکا نہیں پتا کہ نام کہاں سے آیا۔ نہیں، کوئی ایک رائے نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے قدیم ملی قبیلہ ہو، یا سنسکرت کا مولستھان یعنی مرکزی جگہ، یا پھر فارسی کا مولاستھانہ۔ یعنی سرحدی علاقہ۔ واہ، یہ تو نام ہی ایک راز ہے۔ جی بالکل، شہر کی تاریخ کی طرح۔ خیر، اسلامی دور میں یہ علم و روحانیت کا بڑا مرکز بنا۔ خاص طور پر صوفیہ کی وجہ سے، تبھی تو اولیاء کا شہر کہلاتا ہے۔ جی، لیکن اسی دور میں بلکہ اس سے پہلے بھی ایک مشہور سورج مندر کا ذکر ملتا ہے، وہ بہت اہم تھا۔ اچھا، کس لحاظ سے؟ صرف مذہبی طور پر؟ نہیں، مذہبی تو تھا ہی، لیکن معاشی طور پر بہت اہم تھا۔ یوں سمجھے کہ قدیم ملتان کی معیشت کا ایک بڑا سہارا تھا۔ اچھا، اس سے اتنی آمدنی ہوتی تھی کہ شہر کو فرج بیت الذہب کہا جاتا تھا۔ یعنی سونے کا سرحدی گھر۔ واہ! جی، اس آمدنی نے ریاست کو کافی خود مختاری دی تھی، لیکن مختلف حکمرانوں کا رویہ اس مندر سے مختلف رہا۔ کیسے؟ دیکھیں، 10ویں صدی کے آخر میں کرمتی اسماعیلی حکمران آئے، انہوں نے اسے تباہ کر دیا۔ اوہ، ہاں۔ پھر بعد میں جب محمود غزنوی آئے تو انہوں نے شہر کی پرانی سنی مسجد کو دوبارہ بحال کیا۔ جی۔ تو یہ اس دور کی سیاسی اور مذہبی کشمکش کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ تو بڑا دلچسپ ہے۔ اچھا، اور پھر تو ملتان کئی سلطنتوں کے ہاتھ میں رہا، غزنوی، غوری، مملوک۔ جی، فہرست لمبی ہے۔ مملوک دور میں ناصر الدین قباچہ نے منگولوں کو روکا۔ پھر خلجی آئے۔ تغلق دور میں شاہ رکن عالم کا مقبرہ بنا، جو آج بھی ملتان کی شان ہے۔ جی، وہ تو بہت مشہور ہے۔ پھر سید، لنگا، جن کے دور میں بلوچ قبائل آئے۔ سوری دور میں شیر شاہ سوری نے سڑکیں بنوائیں۔ پھر مغل، درانی، سکھ اور آخر میں انگریز، ہر ایک نے اپنا نشان چھوڑا۔ مغل دور کو تو دارالامان یعنی امن کا گہوارہ کہتے ہیں۔ وہ دور کیسا تھا خاص طور پر؟ وہ واقعی آپ کہہ لیں ایک سنہرا دور تھا۔ ملتان ایک بڑا صوبہ بنا، تجارت اور صنعت کا مرکز، خاص طور پر کپڑا اور کاشی کاری یعنی ٹائلیں۔ اچھا، ٹائلوں کا کام۔ جی، بہت مشہور تھا۔ اس کے تجارتی تعلقات دیکھیں کتنے وسیع تھے۔ آذربائیجان کے شہر باکو میں آج بھی ملتانی کاروان سرائے موجود ہے۔ واقعی؟ یہ تو زبردست بات ہے۔ جی، یہ اس دور کے وسیع نیٹ ورک کا ثبوت ہے۔ لیکن پھر حالات بدلیں 18ویں 19ویں صدی میں۔ ہاں بالکل، حملے زیادہ ہوئے، پھر سکھوں کا قبضہ ہوا 1818 میں رنجیت سنگھ کے ذریعے۔ ان کے گورنر تھے دیوان ساون مل، انہوں نے کچھ ترقیاتی کام بھی کروائے۔ لیکن پھر 1849 میں ملتان کی بغاوت ہوئی اور اس کے بعد انگریزوں کا مکمل قبضہ ہو گیا۔ اور انگریز دور میں؟ انہوں نے نہری نظام تو بنایا، بہتر کیا، لیکن شہر کی جو وہ مرکزی حیثیت تھی نا، سیاسی اور تجارتی، وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی۔ اور آج کا ملتان کیسا ہے؟ آج یہ پاکستان کا چھٹا بڑا شہر ہے، آبادی 21 لاکھ سے زیادہ ہے۔ اچھا، خاصا بڑا شہر ہے۔ جی ہاں، سرائکی یہاں سب سے زیادہ بولی جاتی ہے۔ موسم شدید گرم اور خشک ہے، کبھی کبھی تو درجہ حرارت 52 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے۔ اوہ خدایا! لیکن اس کی اصل پہچان آج بھی اس کا خاص طرز تعمیر ہے۔ مقبروں میں دیکھیں، اینٹیں، لکڑی، وہ ڈھلوان چھتیں پرانے محلوں میں بھی نظر آتا ہے۔ جی، وہ نیلی ٹائلیں اور خاص ڈیزائن۔ بالکل۔ تعلیمی لحاظ سے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی اہم ہے۔ کرکٹ میں ملتان سلطانز کی ٹیم ہے۔
تو آج بھی یہ جنوبی پنجاب کا ایک اہم مرکز ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ملتان صرف ایک قدیم شہر ہی نہیں، بلکہ یہ تو تاریخ، تہذیب، روحانیت، تجارت، فن تعمیر، سب کا ایک آپ کہہ لیں جیتا جاگتا میوزیم ہے۔ جی بالکل، سکندر کے حملے سے لے کر صوفیہ کے مزارات تک اور آج کے جدید شہر تک اس کی کہانی میں بہت سی پرتیں ہیں۔ صدیوں سے جنوبی پنجاب کا دل رہا ہے۔ یقیناً، اور یہاں ایک بات سوچنے کی ہے کہ یہ شہر جس نے اتنے تاریخی اور ثقافتی اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، وہ مستقبل میں اپنی اس منفرد شناخت کو، اپنی اہمیت کو کیسے برقرار رکھے گا؟ خاص طور پر جب علاقائی اور عالمی حالات بھی بدل رہے ہیں۔ جی، یہ ایک اہم سوال ہے جس پر مزید غور کیا جا سکتا ہے۔